بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، اصلاح تلاوت کے عنوان سے چھٹی کلاس کے ساتھ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور گفتگو کے آغاز میں جو بات ہم شامل کر رہے ہیں وہ لحن کے حوالے سے ہے۔ جب بھی قرات اور تجوید کی بات ہوتی ہے تو یہ لحن کا ذکر ضرور آتا ہے، اور یقیناً بہت سے ہمارے ناظرین اس سے واقف ہوں گے یا کم از کم اس لفظ کو سنا ہوگا۔ عربی لغت کے اعتبار سے لحن کا معنی ہے سریلی آواز یا لب و لہجہ، جیسا کہ حدیث شریف میں فرمایا کہ اقرؤوا القرآن بلحون العرب، کہ قرآن مجید کو عرب کے لب و لہجے میں پڑھو۔ تو یہاں جو لحون کا لفظ ہے یہ لحن کی جمع ہے اس حدیث شریف میں، اور اس سے مراد یہاں لب و لہجہ ہے۔ لیکن تجوید اور قرات کی اصطلاح میں اور قراء کرام کے ہاں عموماً یہ لفظ غلطی کے معنی میں لیا جاتا ہے، یعنی جب وہ کہتے ہیں کہ فلاں نے لحن کیا پڑھنے میں، یعنی مراد ہے کہ غلطی کا ارتکاب کیا۔ اس کی عموماً جو علماء قرات ہیں انہوں نے 3 اقسام بیان فرمائی ہیں۔ ایک لحن جلی ہے، ایک لحن خفی ہے، اور ایک لحن اخفا ہے۔ لحن جلی سے مراد ایسی غلطی کہ جو بہت زیادہ واضح غلطی ہو، بڑی غلطی ہو، اور یہ عموماً مخارج کی ادائیگی میں یا حرکات و سکنات میں غلطی کرنے سے یہ لحن لازم آتا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر، جیسے اس سے پہلے بلکہ ہم بیان کر چکے ہیں، قل هو اللہ میں قاف ہے قل، تو کسی نے کل پڑھا۔ اب قل کا معنی کہنا، کل باریک کاف سے اس کا معنی کھانا کھانا ہے۔ تو ایک بڑا ظاہر ہے کہ ایسا فرق واقع ہوتا ہے کہ جس سے لحن جلی لازم آتا ہے، اور اس کا جو حکم ہے یعنی اسٹیٹس ہے شرعی طور پر وہ حرام کے درجے میں ہے، کہ یہ جو ارتکاب ہے یہ حرام ہے۔ لحن کی یعنی اس لحن جلی کی بہت سی پھر اقسام اور مثالیں علماء نے بیان فرمائی ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہاں اس وقت اگر اس تفصیل میں جائیں گے تو پھر گفتگو اور بات بہت طویل ہو جائے گی۔ دوسری جو قسم ہے ناظرین وہ لحن خفی ہے۔ لحن خفی سے مراد ہے کہ اس سے کم درجے کی غلطی ہو، چھوٹی غلطی ہو۔ خفی کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ۔ لحن خفی مطلب ایک پوشیدہ غلطی ہو، جیسا کہ کہیں غنہ کرنا تھا، غنہ نہیں کیا، کہیں کسی حرف کو پر کر کے پڑھنا تھا اور بہت اچھے انداز سے اس کو ادا کرنا تھا، تو اس قاعدے کے مطابق اس کو ادا نہیں کیا، تو یہ لحن خفی کہلاتا ہے، اور اس کا حکم حرام کے درجے میں نہیں ہے لیکن مکروہ ضرور ہے۔ اسی لیے یہ تمام قواعد بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہم ان قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے ان حروف کو اس طریقے کے مطابق ادا کریں، جہاں غنہ کرنا ہے، جہاں مد کرنا ہے، پھر کہاں کس انداز سے اس کو پر یا باریک پڑھنا ہے، تاکہ لحن خفی کا بھی ارتکاب کرنے سے ہم بچ سکیں۔ اور تیسری قسم ہے لحن اخفا، یعنی کہ اور زیادہ پوشیدہ غلطی۔ یہ خفی سے بھی کم درجہ ہے اس کا، اور یہ ایسی غلطی ہوتی ہے کہ جو بہت ہی کوئی ماہر ترین جو قاری ہوتے ہیں وہ اس غلطی کو پہچان پاتے ہیں، اور وہی اس کی صحیح پہچان اور معرفت رکھتے ہیں۔ اور اس کا جو حکم ہے شرعی وہ معیوب کے درجے میں ہے، یا قراء کی اصطلاح میں اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ گویا کہ پہلی جو غلطی ہے لحن جلی وہ حرام کے درجے میں ہے، لحن خفی مکروہ کے درجے میں ہے، اور لحن اخفا جو ہے یہ معیوب کے درجے میں ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے۔ اور جو لحن جلی ہے ظاہر ہے کہ ہمیں زیادہ اس پر توجہ دینی ہے۔ اچھا، ایک میں چھوٹی سی مثال بھی عرض کر دوں جو ہمارے علماء تجوید نے بیان فرمائی، کہ لحن جلی جیسے کہ غنہ کرنا تھا نہیں کیا، مما میں غنہ ہے تو اب وہ مما پڑ گیا، کوئی انا آتینا ہے تو انا آتینا کل کوثر، تو یہ ظاہر ہے کہ لحن خفی کا اس نے ارتکاب کیا، غنہ اگر ترک کیا ہے۔ اور لحن اخفا یہ ہے کہ اس نے غنے کی جو مقدار ہوتی ہے، جیسے ہم پہلے بتا چکے کہ ایک الف کی مقدار آواز ناک میں رہنی چاہیے جہاں غنہ کرنا ہے، تو اگر اس نے اس مقدار کا لحاظ نہیں کیا، یعنی غنہ کیا مگر اتنا نہ کیا، تو یہ لحن اخفا ہے، کم درجے کا غنہ کیا، تو یہ معیوب کے درجے میں ہے۔ اس سے پہلے لحن خفی مکروہ کے درجے میں، اور اس سے پہلے لحن جلی وہ حرام کے درجے میں ہے، اور اس کی مثالیں ہم بہت سی بیان کر چکے ہیں، اور ان میں بہت سی غلطیاں پھر لحن جلی میں وہ ہیں کہ جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جب ہم مکمل طریقے سے ایک اچھی توجہ رکھیں، حروف کی ادائیگی کو بھی سیکھیں، اور تمام ان جو باریکیاں ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھیں، تو یقیناً ہماری جو تلاوت ہے وہ بھی اچھی ہو سکتی ہے، اور پھر اسی کے نتیجے میں ہماری نمازیں بھی بہتر ہو سکتی ہیں۔ ابھی جو آپ کے سامنے ناظرین یہ ساری تفصیل بیان کی،
تو یہ طبیان التجوید ایک بہت اچھی کتاب ہے. ہمارے انتہائی محترم قاری حضرت قبلہ استاذ القرہ قاری محمد ظفر سعیدی صاحب مدظ اللہ العالی، آپ نے یہ کتاب طبیان التجوید تحریر فرمائی اور بہت اچھے انداز میں آسان اردو میں. آپ کی ایک تصنیف تسہیل القراءت بھی ہے. اس کے علاوہ آج کل وہ التحفۃ السعیدیہ کے نام سے بھی ماشاءاللہ مصروف عمل ہیں، مقدمہ جزریہ کی شرح لکھ رہے ہیں. اللہ رب العالمین آپ کو مزید ہمت عطا فرمائے کہ آپ اس انداز سے قرآن مجید کی خدمت انجام دے رہے ہیں. تو اسی کتاب کی روشنی میں نے یہ مختصراً کچھ چیزیں لحن کے حوالے سے ناظرین بیان کی ہیں. اور آج کی جو تلاوت ہے ناظرین ہم آپ کے سامنے جو بیان کر رہے ہیں وہ سورہ کوثر کے حوالے سے ہے. سورۃ الکوثر یقیناً ہم سب واقف ہیں، عموماً ہم سب ہی اس کو نماز میں تلاوت کرتے ہیں یا اس کو سماعت کرتے ہیں، تو ہم اس کو بہتر کر لیں. خاص طور پر ظاہر ہے کہ یہ جو کلاسز جن ناظرین کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں جو صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پاتے، تو وہ یقیناً ان تمام تلاوات کو بہتر کریں، ادائیگیوں کو بہتر کریں تاکہ ہماری نمازیں درست ہو سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور چونکہ الفاظ کے معنی بھی ہم مختصراً بیان کرتے ہیں تو آپ اس کو بھی نوٹ کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. تو ناظرین اس میں اس میں غنہ ہوگا، پھر اس الف کو کھینچیں گے اور اس پہ مد ہے. مد کا بیان اور مد کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے کہ مد کیا ہوتا ہے، اس پہ کتنا کھینچنا چاہیے. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ مد ہے تو لہٰذا اس کو مزید کھینچیں گے اور غنہ بھی کریں گے. اور اعطینا میں عین کی ادائیگی بھی اچھی ہونی چاہیے. طا ہے آگے تو طا کی ادائیگی، اور پھر نا اس کو بھی تھوڑا سا ہم کھینچیں گے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اس میں ہا ہے ونحر میں، جس کا معنی ہے نحر کہتے ہیں قربانی کرنے کو، اور ونحر اور آپ قربانی کیجئے. تو اس لیے ہا کی ادائیگی کے ساتھ اس کو درست طریقے سے ہمیں پڑھنا چاہیے. فصل لربک وانحر. ان نشا یہاں پہ کھینچنا نہیں ہے، بعض اوقات لوگ غلطی سے کھینچ دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جی انا آتینا میں چونکہ کھینچنا تھا تو شاید یہاں پہ بھی کھینچ دینا ہے، تو اس سے ظاہر ہے کہ معنی غلط ہو جائے گا. ان شانئک هو الابتر. یہ تا ہے لہذا تا ہی پڑھا جائے گا. تو اگر تا پڑھیں گے تو معنی اس کا بدل جائے گا. اب بطرن غالباً وہ فخر وغیرہ کرنے کو کہتے ہیں، تو وہ معنی چینج ہو جاتا ہے. شروع سے اگر ہم دیکھیں تو انا بے شک، انا عربی میں ناظرین بے شک آف کورس کے معنی میں آتا ہے. یہ اعطینا، اعطا یعطی عربی میں دینے کو کہتے ہیں، عطا کرنا. اے محبوب ہم نے آپ کو مقام کوثر عطا فرمایا. اس کی بہت ڈیٹیل ہے کہ کوثر کیا ہے، حضور علیہ السلام کے لیے مقام کوثر کیا ہے، بہت زیادہ اس کی تفصیل ہے. تو اے محبوب ہم نے آپ کو حوض کوثر یا مقام کوثر عطا فرمایا. مختصراً یہ یاد رکھیے کہ ہر چیز کی جب کثرت بھی اپنی انتہا کو پہنچ جائے اور عام شمار سے باہر ہو جائے تو اس کو کوثر کہتے ہیں. یعنی اے محبوب ہم نے آپ کو جو بھی خوبیاں اور کمالات دیے وہ شان کوثر کے ساتھ عطا کیے، یعنی کہ وہ بے شمار آپ کو عطا فرمائے. تو یقیناً اس میں حضور علیہ السلام کا علم دیکھیں تو وہ اس علم میں بھی حضور صفت کوثر کے ساتھ متصف ہے. حسن دیکھیں تو حضور کا حسن بھی صفت کوثر سے متصف ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خوبی شان کوثر کے ساتھ ہے. فصلی نماز ادا کیجئے، لربک اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی کیجئے. ان شانئک، شانی ایک لفظ ہے یہاں پر شانئن، لیکن پورا لفظ ہے شانئن. اس کا معنی ہوتا ہے دشمنی رکھنے والا، بغض رکھنے والا. اور هو الابتر، ابتر کہتے ہیں کہ بے نسل، یعنی جس کی نسل ختم ہو جائے. چونکہ حضور علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت قاسم کے انتقال پر کفار نے تانا دیا تھا کہ حضور علیہ السلام کی معاذ اللہ نسل ختم ہو گئی، تو اللہ نے فرمایا کہ ان شانئک هو الابتر، اے محبوب آپ سے جو بغض رکھنے والا ہے دراصل اس کی نسل ختم ہو جائے گی. اور یہ یقیناً یہ صورت ہے مختصر، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عظیم اس میں نعت اور صفات اور شان بیان کی گئی ہے. تو اس صورت کو ہم سیکھیں، پڑھیں اور بہتر کریں تو انشاءاللہ یقیناً ہمیں بہت سے اس کی برکتیں حاصل ہو سکیں گی. ہمارے بعض ناظرین نے سورہ فاتحہ کا بھی مشورہ دیا، یا جو پہلے صورتیں گزر گئیں اس کا مشورہ دیا کہ ان کے بھی الفاظ کے معنی بیان کریں. تو انشاءاللہ نیکسٹ میں ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ان کے بھی الفاظ معنی آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کریں گے.